بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حماس کے ملٹری چیف محمد ذیف 13 جولائی کے حملے میں ہلاک ہو گئے، اسرائیل نے کیا دعویٰ۔ تہران میں خامنہئی نے اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، ہزاروں شریک، جمعے کو قطر میں تدفین ہوگی۔ خامنہئی نے بدلے کا حکم دے دیا، ایرانی عہدیداروں نے لبنان، عراق اور یمن میں اتحادیوں کے ساتھ کی بات چیت۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسماعیل ہانیہ کو نہیں مارا جا سکتا، ایران نے کیا دعویٰ، صورتحال پر OIC میٹنگ بلانے کا مطالبہ۔ غزہ جنگ کے 300 دن، 35,000 ہلاکتوں کے بعد بھی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر مسلم دنیا میں سوگ۔ کیرالہ سانحہ میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی، 200 لاپتہ، راہل گاندھی نے کیا وائناڈ کا دورہ۔ شاہی مسجد کرشن جنم بھومی کیسوں میں سنوائی جاری رہے گی، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، مسلم فریق کی درخواست خارج۔ ریاستیں درج فہرست ذاتوں کی ذیلی زمرہ بندی کر سکتی ہیں، سپریم کورٹ کی دستوری بینچ کا تاریخی فیصلہ۔ انڈیا نے پیرس میں جیتا ایک اور برونز، شوٹر سوپنل نے بنائی تاریخ، نکھت زرین باہر، مینس ہاکی ٹیم کو پہلی شکست۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے ٹھوس خبر ملی ہے کہ حماس کی فوجی شاخ کے چیف محمد ذیف کچھ دن پہلے غزہ میں ایک ہوائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے 13 جولائی کو خان یونس کے قریب ایک حملہ کیا تھا۔ اس فوج نے کہا کہ کچھ ہفتوں سے وہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا محمد ذیف اس حملے میں ہلاک ہوئے یا نہیں۔ حماس نے کہا تھا کہ ان کی شہادت کی خبریں غلط ہیں۔ اس حملے میں جملہ 90 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر بے گھر سویلینز تھے۔ جمعرات کو بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے کہا کہ انٹیلیجنس جائزوں کے بعد تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اس حملے میں محمد ذیف کا صفایا کر دیا گیا۔ حماس نے اس تازہ دعوے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کنفرمیشن ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک دن پہلے ہی تہران میں اسرائیل کے ایک میزائل حملے میں حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل نے سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ کیا وہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن حماس اور ایران نے کہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی وارننگ دی تھی۔ اب بھی حماس کے ایک اہم لیڈر یحییٰ سنوار غزہ میں ہیں، لیکن ان کا پتہ ٹھکانہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار اور محمد ذیف 7 اکتوبر کے حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اس حملے کے دوران حماس اور اسلامی جہاد نے تقریباً 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا تھا اور 250 دوسرے اسرائیلیوں کو ہوسٹیج بنا لیا تھا۔ محمد ذیف حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے بانیوں میں سے ایک ہیں، ان کی کمان میں اسرائیل میں کئی حملے کیے گئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے تہران میں حماس پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ اور ان کے باڈی گارڈ کی نماز جنازہ پڑھائی، جو 4 کو تہران میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تہران یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تقریب میں خامنہئی نے حماس لیڈر اور ان کے باڈی گارڈ وسیم ابو شعبان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس جنازے میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ اسماعیل ہانیہ نئے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کے لیے تہران کا دورہ کر رہے تھے۔ جنازے میں حصہ لینے والوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے خلاف نعرے لگائے اور قابض طاقت پر فیصلہ کن جواب دینے کا مطالبہ کیا۔
اسماعیل ہانیہ کی میت بعد میں قطر لے جائی گئی. جمعے کو دوحہ میں ان کی ایک اور نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور وہیں ان کی تدفین ہوگی. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت میں امریکہ کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ ہلاکت ناممکن ہے. سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ میں ایرانی سفیر عامر سعید ایراوانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر اور عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی عہدیداروں نے اسرائیل کو جواب دینے کے لیے لبنان، عراق اور یمن میں اپنے اتحادی لشکروں کے ساتھ بات چیت کی. نیوز ایجنسی رائٹر نے سورسز کے حوالے سے یہ خبر دی. لبنان میں حزب اللہ، عراق میں ریسسٹنس فورس، یمن میں حوثی اور جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ ایران کی اتحادی ہیں. بعض مغربی دعووں کے مطابق ان تنظیموں پر ایران کی ریولیوشنری گارڈز کا کنٹرول ہے. میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد بدلہ لینے کا حکم دے دیا ہے. بتایا گیا کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ کے بعد یہ حکم جاری کیا گیا. اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی تفصیلات ابھی معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ یہ ایک میزائل حملہ تھا اور اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت کی منظوری کے بعد یہ حملہ کیا گیا. جنازے میں حصہ لینے والوں سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے کہا کہ اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر نے کہا کہ وہ دور ختم ہو چکا جب اسرائیل کی کارروائیوں کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ ایران اپنی پسند کے وقت اور مقام پر مناسب جواب دے گا. قابض اسرائیل کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے. حماس کے سینئر لیڈر خلیل الحیہ نے جو غزہ میں حماس کے ڈپٹی چیف ہیں کہا کہ اگر اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ مزاحمت کے محاذ کو ایسی حرکتوں کے ذریعے کمزور کرے گا تو وہ غلطی پر ہے. انہوں نے تہران میں سوگواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک کینسر کی طرح ہے اور اسے مٹا دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آج ایرانیوں اور دنیا کے آزادی پسندوں نے اسماعیل ہانیہ کو ودا کیا جنہوں نے قابض اسرائیل کے خلاف طوفان اقصی آپریشن کی قیادت کی تھی. خلیل الحیہ نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اسلامی دنیا کو متحد کرے گی. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ اسماعیل ہانیہ کہا کرتے تھے کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور جب تک ہم ہیں لڑائی لڑتے رہیں گے اور جب تک ہماری زمین سے ہم اسرائیل کو مٹا نہیں دیتے ہم لڑائی لڑتے رہیں گے. ایک دن پہلے خامنہ ای نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا سخت جواب دینے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی لیڈر کے خون کا بدلہ لینا اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے. ایران نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد OIC کی ہنگامی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے. ایران کے کارگزار وزیر خارجہ علی باقری کنی نے اس سلسلے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن، ترکی کے وزیر خارجہ حکام فدان، ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللہ سے بات چیت کی. علی باقری کنی نے کہا کہ اسرائیل نے ریڈ لائن پار کر دی ہے. اسلامی جمہوریہ کے قومی سلامتی کی اس نے خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جعلی صہیونی نظام سے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی اور استحکام کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے جرم اور اسلامی جمہوریہ کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے OIC کی ہنگامی میٹنگ ضروری ہے. ایرانی وزیر نے کہا کہ ایران اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اسرائیل کے خلاف یقیناً جوابی کارروائی کرے گا. سعودی عرب، قطر، ترکی اور ایجپٹ کے وزیروں نے اس موقع پر حماس لیڈر کی ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ تہران کو اپنی علاقائی سالمیت کی حفاظت کا حق حاصل ہے. بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب OIC میٹنگ بلانے کی تجویز کی تائید کرتا ہے. قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے جرائم کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. قطر کی وزارت خارجہ نے اسماعیل ہانیہ کو اسلامی دنیا کی ایک انوکھی شخصیت قرار دیا. ترکی کے وزیر نے OIC میٹنگ کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ خطے کے تمام ملک اس قابل نفرت جرم کی مذمت کریں. ایجپٹ کے وزیر نے تہران کی تجویز کی تائید کی. ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ مزاحمت کے محاذ نے اسرائیلی جرائم کا بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا ہے. انہوں نے ایران کے فوجی ایڈوائزر میلاد بدی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی جو حال ہی میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیل کے ایک حملے میں جاں بحق ہوئے.
غازہ جنگ کے 300 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ان 300 دنوں سے اسرائیل غازہ میں قتل عام کر رہا ہے، جب چاہے جہاں چاہے آگ اور بم برسا رہا ہے، لیکن دنیا خاموش ہے اور ان حملوں میں 35,000 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مرنے والے اور زخمی ہونے والے سیویلینز ہیں، ان میں بھی عورتیں اور بچے زیادہ ہیں، لیکن انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ محض عالمی اداروں کی میٹنگز ہو رہی ہے، قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، مسلم ملکوں کے بیانات آ رہے ہیں، عالمی عدالتوں میں فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن جنگ نہیں رک رہی ہے۔ جنگ سے نہ صرف لوگ مر رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، بستیاں مٹ رہی ہیں، بلکہ لوگوں کی بھوک سے بھی موتیں ہو رہی ہیں، وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ غازہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے، اسے اتنے برسوں سے کھلی جیل بنا دیا گیا تھا اور اس ناکہ بندی کو اکتوبر 2023 کے بعد اور زیادہ سخت کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے فلسطینی کھانے، پانی، فیول اور دواؤں سے محروم ہیں۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملوں میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ نصیرات میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 39,489 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 91,128 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی 95% آبادی بے گھر ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جنہیں سیف زون قرار دیا گیا تھا۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینی جرنلسٹوں کی تعداد 165 ہو گئی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر دنیا بھر میں، خاص طور پر مسلم دنیا میں اور سوشل میڈیا پر سوگ منایا جا رہا ہے۔ مذمتی بیانات اور ری ایکشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ اسرائیل نے ایک عظیم شخص کو ہلاک کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو ہر اس بات سے نفرت تھی، ہر اس بات سے ڈر تھا جس کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے اور لڑائی لڑتے تھے۔ مہاتیر محمد نے اسماعیل ہانیہ کو ایک نرم گفتار شخص اور شیر دل آدمی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ میں حوصلہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، ان کی قدریں انسانیت اور دین پر مبنی تھیں۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لوگ اسماعیل ہانیہ کو مار سکتے ہیں، لیکن اس نظریے کو نہیں مار سکتے جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی اور آواز اٹھائی تھی۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کیرلا کے گورنر عارف محمد خان نے وائناڈ سانحے کے بعد امدادی کوششوں کے درمیان کہا ہے کہ ہم اب تک اصل مقامات تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اس سانحے کے بعد مرکزی حکومت اور کیرلا گورنمنٹ کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ عارف محمد خان نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ امت شاہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیرلا حکومت کو وارننگ دی گئی تھی، تو میرے پاس اس بیان پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وائناڈ سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی ہے، اب بھی 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ بڑے پیمانے پر امداد کی کوششیں جاری ہیں، جن میں فوج، NDRF اور دوسری ایجنسیاں حصہ لے رہی ہیں۔ وائناڈ کے متاثرہ علاقوں میں ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے۔ کئی لوگوں کو اپنے پیاروں کی تلاش کرتے ہوئے در بدر بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کیرلا پہنچے۔ وہ چٹانیں کھسکنے سے متاثرہ وائناڈ گئے، انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی۔ راہل گاندھی پچھلی لوک سبھا میں وائناڈ کی نمائندگی کرتے تھے، اس سال بھی وہ کامیاب ہوئے، لیکن انہوں نے وائناڈ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا اور رائے بریلی کی سیٹ برقرار رکھی۔ وائناڈ سے ان کے استعفے کے بعد ایسا امکان ہے کہ پرینکا گاندھی بائی الیکشنز میں وائناڈ سے لڑیں گی۔ ملک کے کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے، جن میں دلی بھی شامل ہے۔ اتراکھنڈ میں بارش سے 12 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ دہلی میں غیر معمولی بارش ہوئی، دہلی کو چاروں طرف سے بادلوں نے گھیر لیا تھا۔ اس بارش کے نتیجے میں عام زندگی ٹھپ ہو گئی۔ ہماچل پردیش میں بارش سے کم 3 لوگوں کی موت ہوئی اور 40 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ کئی جگہ بارش ہو رہی ہے، بارش کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ دہلی میں عمارت گرنے سے 1 آدمی ہلاک ہوا اور 3 لوگ زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے دہلی میں اور زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد اور کرشن جنم بھومی تنازع کے 18 کیسوں میں سنوائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور مسلم فریق کی درخواست رد کر دی ہے، جس میں ان درخواستوں کی قبولیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس مانک کمار نے 6 جون کو مسجد کمیٹی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب اس معاملے میں 12 اگست کو سنوائی ہوگی۔ ہندو فریقوں کا دعویٰ ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے اور اسے وہاں سے ہٹانا چاہیے۔
सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसले में कहा है कि रियासतें दस्तूर के लिहाज से ये इख्तियार रखती हैं कि वो दर्ज फहरिस्त ज़ातों में ज़ैली दर्जा बंदी करे। चीफ जस्टिस दीवा चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 7 जजों की एक दस्तूरी बेंच ने 6-1 से ये फैसला दिया। इसका ये मतलब है कि अब रियासतें मज़ीद पसमानदा ज़ातों को महफूज ज़ुमरे के तहत कोटा दे सकती हैं। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की। इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल जीता। खेलों के 6वें दिन एक और शूटर स्वप्निल कोसाले मर्दों की राइफल फ्री पोजीशन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए उन्होंने एक तारीख बनाई। इससे पहले इंडिया को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। ये 2 मेडल भी शूटिंग में ही मिले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरों ने स्वप्निल को मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ने खास तौर पर खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दी। इस दौरान इंडिया को ओलंपिक्स में उस वक्त धक्का लगा जब बॉक्सर निखत जरीन औरतों के 50 किलोग्राम जुमरे से बाहर हो गईं। उन्हें चाइनीज बॉक्सर ने 0-5 से हराया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ीफ 13 जुलाई के हमले में हलाक हो गए, इसराइल ने किया दावा। तेहरान में खामेनी ने इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा पढ़ाई, हजारों शरीक, जुमे को कतर में तदफीन होगी। खामेनी ने बदले का हुक्म दे दिया। ईरानी ओहदेदारों ने लेबनान, इराक और यमन में इत्तेहादियों के साथ की बातचीत। अमेरिका की मर्जी के बगैर इस्माइल हानिया को नहीं मारा जा सकता, ईरान ने किया दावा। सूरत हाल पर OIC मीटिंग बुलाने का मुतालबा। गाजा जंग के 300 दिन, 35,000 हलाकतों के बाद भी दुनिया तमाशा देख रही है। इस्माइल हानिया की शहादत पर मुस्लिम दुनिया में शोक। केरला सानेह में मरने वालों की तादाद 300 हो गई, 200 लापता। राहुल गांधी ने किया वायनाड का दौरा। शाही मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि केसों में सुनवाई जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, मुस्लिम फरीक की दरखास्त खारिज। रियासतें दर्ज फहरिस्त ज़ातों की ज़ैली ज़ुमरा बंदी कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच का तारीखी फैसला। इंडिया ने पेरिस में जीता एक और ब्रॉन्ज, शूटर स्वप्निल ने बनाई तारीख, निखत जरीन बाहर, मेंस हॉकी टीम को पहली शिकस्त। ये थी आज की खबरें। तो इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।